جو واجبات فرائض جو تھے آپ پر فرض تھے تو اس کے بعد آپ پر لازمی یہ تھا کہ آپ نفل پڑھیں. اگر آپ نے فرض ہی پورے نہیں ہیں تو آپ نفل پڑھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ فرض مقدم ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر پورے ہوں گے تو پھر آپ واجب پڑھیں گے, سنت پورے ہوں گے تو پھر نفل پڑھیں گے. تو یہ ارکان اسلام کے 5 جائز جو اقسام ہیں ان کی ترتیب ہے. پہلے نمبر پہ جس کا پہلا نمبر ہے پہلے وہ ادا کیے جائیں گے, جس کا دوسرا نمبر ہے وہ دوسرے پہ ادا کیے جائیں گے, جس کا تیسرا نمبر ہے وہ تیسرے پہ ادا کیے جائیں گے, جس کا چوتھا نمبر ہے وہ چوتھے پر, اور جس کا 5واں ہے 5واں. اب 5 راتیں جو ہیں ان کے توسل سے یہ عدد بار بار آ رہا ہے 5 کا. آیتیں بھی 5 اتری ہیں اور طاق راتیں بھی 5 راتوں کے اندر تلاش کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے نمازیں بھی ہم پر 5 فرض ہوئی ہیں, تو پہلے ہم انہیں ادا کریں. کیونکہ بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق کے اندر باب التواضع کے اندر بڑی لمبی حدیث قدسی موجود ہے. اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ نفل کے بارے میں بتایا گیا کہ نفل بعد میں پڑھیں گے, پہلے آپ فرض پڑھیں گے. کس طرح؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب بیت كنت سمع الذی یسمع وكنت بصر الذی یبصر وكنت سمع الذی یسمع بها وكنت ید التي یبطش بها وكنت رجله التي یمشي بها ولسانه الذي ينطق بها لئن سالني لاوتینه فترددی عن نفس مؤمن فهو يكره الموت وانا اكره مساءة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کے پہلے لفظ یہی ہے کہ جو بندہ فرض پورے پڑھنے کے بعد نفل پڑھتا ہے, نفل پڑھتا رہتا ہے, اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس سے پیار کر لیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ فرمایا وَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور آگے رب فرماتا ہے پھر اسے میں یہ کمال دیتا ہوں لئن سالنی لأوتینہ, جو وہ منہ سے نکالتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے اس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں یہ ولی بن جاتا ہے. رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو بھی میرے ولی کا دشمن ہوتا ہے. ولی کی اقسام میں نے پہلے بتائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے اندر 55 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بھی ولی ہوں, میرا رسول بھی ولی ہے, اور تمام اولیاء اللہ ولی ہیں. رب نے ولیوں کی بات کی, اور یہاں حدیث قدسی کے اندر لفظ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو بھی میرے ولی کا, میرے رسول کا, یا میرے کسی نبی کا, یا میرے کسی ولی کا دشمن ہے, میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ سود والے کے لیے بیان کیا, اور حدیث قدسی کے اندر جنگ کا اعلان ولی کے دشمن کے ساتھ کیا. اور آگے لفظ سنیے, یہ نفل پڑھنے والوں کا مقام ہے, لیکن فرض جب پڑھے جائیں گے تب یہ مقام بنے گا. اب آپ کے فرض پر آپ کیا کریں گے, اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے. آپ کی بات کرتی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری سال کوئی عبادت نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ کا, جیسے ایک میسج چلتا ہے کہ جمعہ الوداع میں یہ نفل پڑھ لیں آپ کی بخشش ہو جائے گی. جی علامہ صاحب یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب یہ جو آ رہا ہے اس کو کس طرح اس کو کیا جائے. میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ روایات بھی پیش کروں گا کہ اگر جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا ہمیں ثواب مل جائے تو شریعت کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. وہ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا, پوری رات قیام کا ثواب مل جائے گا اللہ رب العزت, تو میں وہ بیان کروں گا. لیکن اس کو میں تھوڑا سا جو حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں, اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس کو پورا کر دوں. اس کے اندر لفظ موجود ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو بھی میرے ولی کا دشمن ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آگے لفظ ہیں فترددی عن نفس مؤمن فهو یکرہ الموت وانا اکرہ مساءۃ. رب فرماتا ہے میرا ولی جب پوری کائنات میں جس بندے کی موت کا وقت آتا ہے, قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک پیچھے, عین وقت پر اسرائیل آ کر تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہے. لیکن جب ولیوں کی بات آتی ہے اسی حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے فترددی عن نفس مؤمن فهو یکرہ الموت, جب ولی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے, اسرائیل چلے جاؤ جا کر میرے ولی سے پوچھو مرنا چاہتے ہو یا کہ نہیں. اگر ولی کہہ دے کہ میں جانا چاہتا ہوں, رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں, انتقال کرنا چاہتا ہوں, تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے. اگر ولی کہے
کہ نہیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، رب کہتا ہے جیسا میرا ولی کہتا ہے ایسا ہی کرو، اسے زندہ رہنے دو۔ حضرات محترم یہاں پر پوری امت اس وقت دیکھ رہی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کون سے ایسے اسباب کیے جائیں اور کثرت کی جائے اس طرح کی عبادت اور ریاضت کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ ثواب مل جائے، ہمیں وہ ثواب مل جائے کہ ساری رات کا ثواب مل جائے۔ اب حدیث پاک کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اختصار کر رہا ہوں ٹائم نہیں ہے ورنہ حوالہ جات بھی بیان کر دوں، جس میں میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت فوت نہ ہوئی ہو، تو اس کو آدھی رات کی قیام اور عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین۔ اور آگے لفظ سنیے، آگے لفظ کہا آدھی اب رہ گئی جس میں عبادت کا ثواب نہیں مل رہا، آدھی کا ثواب تو مل گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص نے اسی رات صبح فجر کے وقت فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو میرے نبی نے فرمایا ہے میری امت دیکھ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں تمہیں ایسے ٹوٹکے بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کہا فجر کی نماز بھی جس نے اس طرح ادا کر لی، آدھی رات سے جو محروم رہ گیا تھا، اللہ رب العزت پوری رات قیام اور عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کتنا ثواب۔ اب دیکھیں ایک تو یہ حدیث جس میں 2 نمازوں کے لیے کہا، اب اگلی حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی خطہ یہاں تک کہ یفرغا، امام جب فارغ ہو گیا نماز سے، چاہے اس نے تراویح بھی پڑھائی، اب بات ہوئی وتر سے گزر کر تراویحوں سے بھی کراس کر گئی، جب امام نے آخری دعا کی فارغ ہو گیا، مسجد میں چھٹی ہو گئی نماز کی، تو میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے امام کی ساتھ نماز شروع کی اور امام کے ساتھ ختم کی، اس کو اللہ رب العزت پوری رات کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جس سے اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا بندے کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، محروم نہیں رکھنا چاہتا ہر حال میں۔ وہ اللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس میں ذکر کون سا کرے؟ اس میں ذکر اس رات کا تو افضل ذکر ہے۔ افضل ذکر تو جو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 120 ہے، میرے نبی علیہ السلام افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ، اور لیکن زیادہ جو دیکھیں بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ کی نیت ہونی چاہیے اعمال کے لیے، اور اعمال کے لیے آپ ذکر و اذکار کریں گے، بعد جو بھی آپ عمل کریں نیت کا ہونا ضروری ہے، چاہے ذکر کریں۔ آخری حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ایسے کلمات ہیں، ایسے ذکر ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ تمہاری زبان پر لانا یہ چھوٹے خفیف ہیں، چھوٹے سے کلمات ہیں، لیکن ان کلمات کا مقام میں تمہیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن ترازو پر ان کلمات کو رکھا جائے گا، 7 زمینیں ایک طرف 7 آسمان رکھے جائیں گے، لیکن یہ کلمات کا جو ہے نا وزن بڑھ جائے گا، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلمات وہ ہیں جب بندہ یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ذکر ہے اللہ کا۔ دعا کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر دعا کے الفاظ ہیں وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، دعا کے بارے میں آخری عشرے کے بارے میں بالخصوص جامع الترمذی کے اندر اور نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم، یہ والی کلمات بندہ ادا کرے، اللہ مجھے بخش دے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ تو یہ کلمات اگر اس رمضان میں بالخصوص حضور کی سنت کے مطابق اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے۔